قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مومنین اکرام، امامیہ مشن لنڈن الفٹ سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ مومنین اکرام، آج یوم عاشوراء 10 محرم کا دن ہے۔ غم سے ڈوبا ہوا یہ آج کا دن جو ہم آپ ہدایت ٹی وی پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی دیر میں مجلس عزا کا باقاعدگی سے یہاں سے امامی مشن سے آغاز ہوگا۔ مولانا صاحب محمد رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور جناب ذاکر البیت ساجد نقوی صاحب آج کے مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد یہ جلوس یہاں امامیہ مشن سے الفٹ سے برآمد ہوگا، جو کہ اپنے مقرر راستہ سے ہوتا ہوا واپس امامیہ مشن پر یہاں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ جلوس میں انشاءاللہ تعالی ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ کے گاہے بگاہے ساتھ ساتھ آپ کو حالات سے اور واقعات سے آگاہی کرتے جائیں گے۔ مومنین اکرام، آج کے جلوس میں بہت سی کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے SOPs کا پابندی سے خیال رکھیں اور اپنے نظم و ضبط کا مکمل طور پہ اس کو پابندی سے آپ اس کو ساتھ رہیں اور بچوں کو خیال رکھیں۔ اور جلوس کے ساتھ خواتین بھی شامل ہوں گی اور شبیہات بھی شامل ہوں گی، جس میں شبیہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام اور تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام اور علم پاک غازی عباس علمدار آج کے جلوس میں بھی شامل ہوں گے۔ تو مومنین کرام، یہ ابھی تھوڑی دیر میں مجلس کا آغاز شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے یہ جلوس برآمد ہوگا امامی مشن سے، جو کہ آپ کے مقرر راستہ سے ہوتا ہوا واپس امامی مشن میں اختتام پذیر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری زیست کو جس نے سکون بخشا ہے، ملا ہے درد وہ شبیر کے فسانے میں، اور یزید آج بھی ملتا ہے ہر قدم پہ کرم، حسین ایک ہی پیدا ہوا زمانے میں۔ مومنین اکرام، 1443 ہجری کا یہ عشرہ محرم احرام کے اختتام پہ آج یوم عاشور کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسلامک ہسٹری میں عاشور کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آل رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین میں شہید کیا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی حرموں کو قیدی بنا کے عراق سے ایک لمبی کاروان کے سلسلے میں ان کو لے جایا گیا کوفہ میں، اور کوفہ کے بعد شام تک ایک لمبا سفر کرایا گیا، اور پھر یہ حرم رسول یعنی دختر حضرت علی علیہ السلام اور ان کی جتنی خاندان تھا ان کو 1 سال تک قید رکھا گیا۔ اس کو دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے ہر سال محرم الحرام کا چاند نکلنے کے ساتھ، اور اس کے بعد مسلسل وہ داستان بیان کی جاتی ہے جو اہل بیت کے ساتھ منسلک رکھتی ہے کہ کس طریقے سے ظلم و جور کے ساتھ اہل بیت کے افراد کو کربلا کے گرم ریت میں ان کو قتل کیا گیا۔ ناظرین محترم، ظاہری طور پر یہ خون کربلا کی گرم ریت پر گرتا اور گر کے جم جاتا اور جم کے سوکھ جاتا، اور اس کی خون کی خوشبو وہاں سے باہر نہ نکل سکتی۔ اس سے پہلے اس قسم کے کتنے قتل ہو چکے تھے۔ نبیوں میں داؤد علیہ السلام اور دوسرے بڑے بڑے واقعات قرآن میں موجود ہیں، جن کو درختوں میں رکھ کے کاٹا گیا اور جن کے سر کو کاٹ کر، جیسا کہ سید الشہداء کا نسبت ان سے دی جاتی ہے۔ لیکن اس داستان میں جو اس خون کو اب تک تازہ رکھا وہ فقط سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی وہ محنت تھی کہ ایک خاتون، شیر دل خاتون، جس نے کربلا سے جب اس کو قیدی بنا کے لے جایا گیا اور 36 ڈیفرنٹ سٹی سے گزارا گیا، تو ہر شہر میں اس بی بی نے خطبے دیے اور بتایا کہ یہ کون تھا
جس کو قتل کیا گیا، اور یہ کون ہیں جنہوں نے قتل کیا۔ بی بی کے وہ خطبات جو ہر شہر میں بی بی نے قیدی ہونے کی اس صورت میں بیان کیے، وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ بی بی دربار کوفہ میں آتی ہے اور ابن زیاد کے سامنے کھڑی ہو کے صوت امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں بی بی نے خطبے دیے اور بتایا کہ میرا نانا ہے کہ جس کا نام کلمے میں موجود ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ستون یزیدیت تھے یہ گرنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بی بی شام پہنچتی ہے اور شام کے دربار میں کھڑی ہو کے جو سیدہ زینب نے خطبے دیے، جو گفتگو کی، تو ظاہری طور پہ انہوں نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہاں پہ جو دور دور یعنی روم اور اس زمانے کی یورپین ممالک کے نمائندے بیٹھے تھے۔ اس وقت سیریا خصوصاً ایک بہت بڑی طاقت کا نام تھا جس کو پوری اسلامی امہ مان چکی تھی، سوائے اس کے کہ اولاد رسول یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس کو نہیں مانا تھا کہ یہ کوئی سلسلہ خلافت کا فرد نہیں ہے۔ یزید ظاہری طور پہ ایک بادشاہ ضرور تھا، دنیا کا طاقت ترین انسان تھا، طاقتور ترین، جس کے پاس عرب و عجم تک کی بڑی بڑی ریاستیں اس کے کنٹرول میں تھیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی نظریہ ہے یعنی خلافت الہیہ اس کو بھی مجھ پہ نافذ کیا جائے، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوں، جبکہ وہی ہوتا ہے خلیفہ جو منصوص من اللہ ہوتا ہے، جس کو رسول کا حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بی بی نے اس خطبوں میں جب کلام کرنا چاہا تو اس نے روکا، یہ جانتا تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے اور فصاحت و بلاغت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ بولے گی تو میرا سارا سب کچھ کھول کے رکھ دے گی، تو اس نے روکنا بھی چاہا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں اس عورت سے کیا ڈر ہے، اور ایک بیمار اس کے ساتھ ہے جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، اس نے تمہیں نقصان کیا دینا ہے، ان کو بولنے دو۔ اس پر جناب بی بی حضرت سیدہ زینب نے جو خطبے دیے، اور یہ طویل خطبے تھے، اس میں بی بی یہ ثابت کرتی ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے، اور اس نے کس لیے یہ سب کچھ کیا، اور یہ جو آج میرے بھائی کے سر کے ساتھ چھڑی لگا کے کھیل رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش آج میرے بزرگ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ میرے وہ جد جن کو اس کے باپ نے یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بدر و احد میں قتل کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ لیا، یعنی وہ سارا جو اس کے ذہن میں دشمنی کا ایک اینگل تھا وہ سامنے آ گیا۔ تو بی بی نے جو کھل کے بات کی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کو خاموش کرایا جائے، یہاں تک کہ سر عام اس کے دربار میں سیدہ زینب پہ کوڑے بھی برسائے گئے، اور پھر یہ بارہا عمل ہوتا رہا، یہ ہر روز صبح اٹھتا اور پھر جب دربار سجتا تو پھر دوبارہ بیویوں کو بلایا جاتا اور پھر یہ باتیں ہوتی کہ ہم نے کس طرح فتح کی ایک باغی کو، پھر بھی یہ تذکرہ کرتی۔ تو میں نے جو پہلی بات کی ہے کہ یہ خون شاید وہاں جم جاتا سید الشہداء کا، لیکن اس کو تازہ رکھا آج تک یہ فقط سیدہ زینب کی وہ محنت تھی جو انہوں نے مسلسل کربلا سے نکل کے شام تک کی، اور آج تک اس کی دوسری شکل جو بنی وہ عزاداری بنی، جس کو ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں۔ بی بی نے اس وقت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب ایک حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ نانا میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے کہ جو روتا ہے اور کہتا ہے انا العطشان، میں پیاسا ہوں، میں بھوکا ہوں، یہ کیسا بچہ ہے، میں تذکرہ کر رہا ہوں سید الشہداء کا۔ تو جب وہ بات کی تو حضور روئے اور رو کے کہا کہ یہ میرا حسین ہے، یہ مظلوم ہوگا، 3 دن کا پیاسا ہوگا اور پھر قتل کیا جائے گا۔ تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا روئیں اور رو کے کہتی ہے کہ جب یہ قتل ہوگا کہ آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں،
فرمایا کیا میں ہوں گی؟ فرمایا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا کیا علی ہوں گے؟ فرمایا وہ علی بھی نہیں ہوں گے۔ فرمایا تو حسن؟ فرمایا حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر فرمایا کہ کون ہوگا؟ فرمایا آپ کی بیٹی زینب ہوگی، جو دور سے دیکھ رہی ہوگی جب اس کا بھائی قتل کیا جا رہا ہوگا۔ تو بی بی نے کہا کہ بابا اگر یہ میرا مظلوم بیٹا ہوگا تو اس کو روئے گا کون؟ تو حدیث رسول یہ اہل سنت کی بڑی کتابوں جنابی المودت اور دوسری بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو تیرے بھائی کے مظلومیت پہ روئے گی۔ سو عزاداری کا جو کنسپٹ تھا، عزاداری کا جو اجازی طور پہ معجزہ تھا، وہ حضور نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ ایک قوم ضرور آئے گی جو ان ظلموں کو بیان کرے گی اور تیرے بیٹے حسین کو روئے گی۔ تو مومنین اکرام، اس قوم کی جو سربراہی کی ہے وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کی ہے، اور سید سجاد نے کی ہے، جو کہ بعد از واقع کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج تک ہر روز عاشور کو ہمیں کہتے ہیں کہ کلو یوم کربلا، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، یعنی دنیا کی ہر وہ زمین، آج ہم لندن میں بیٹھے ہیں تو لندن کی یہ زمین بھی آج کربلا کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ جب یہاں سے باہر جلوس نکلتا ہے، جب یہاں باہر آپ سید الشہداء کے روزے کی شبیہ دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، ذوالجلال دیکھتے ہیں، کوئی یہ زمین بھی کربلا کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلو ارض، ہر زمین کربلا بن جائے گی۔ کب؟ روز عاشور کو۔ تو آج روز عاشور ہے۔ پروردگار ان تمام مومنین جو یہ کام ایسا ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ میں تم سے میری اسلام کی محنت کا، تمہیں دین دینے کا، انسان بنانے کا، تمہیں شعور دینے کا میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ مودت فی القربا، میں اپنے قریبیوں سے محبت مانگتا ہوں۔ تو رسول اس وقت جانتے تھے کہ میرے قریبیوں کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سارا رسول جانتے تھے۔ جس رسول کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں امی تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ حسین کے ساتھ کیا ہوگا، اکبر کے ساتھ کیا ہوگا، عباس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ یہ جانتے تھے۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ قرابت کرو، محبت کرو۔ تو مومنین اکرام، آج دن ہے اسألو اجرن، وہ جو اجر کا بات ہے نا، وہ آج دینے کا دن ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون نکلتا ہے باہر حسین کے ساتھ۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس کربلا کو، یعنی جس جگہ پہ عزاداری ہو رہی ہے، آج کون باہر نکل کے چلتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نبی کے ساتھ ہوں۔ نبوت کا دعویٰ، ان کی رسالت کا کلمہ پڑھنا آسان ہے، اور قرب رسول پہ عمل کرنا یہ ہے اصل بات۔ آج دیکھتے ہیں کون نکلتا ہے، اور کائنات کی جس زمین پہ ذکر حسین ہوگا وہی کربلا ہوگی، اور آج ہی کا دن عاشورہ ہوگا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، اور پانی پہ جب نظر پڑی ہر تشنہ دہن یاد آیا۔ لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، او بھائی کی لاش پہ آئی تو کفن یاد آیا۔ اے رسول پاک کے لاڈلے، اے رسول پاک کے لاڈلے، تیری داستان عجیب ہے،
اے رسول پاک کے لاڈلے، اے رسول پاک کے لاڈلے، تیری داستان عجیب ہے، تیری داستان عجیب ہے، کوئی کہتا تجھ کو ہے شہنشاہ، کوئی کہتا تجھ کو ہے شہنشاہ، کوئی کہتا تجھ کو غریب ہے، اے رسول پاک کے لاڈلے، مجھے دین حق نے یہ دی صدا، تیرے در ملے گی مجھے شفا، تیرے در ملے گی مجھے شفا، تیرے خون سے مجھ کو شفا ملی، تو وہ لاجواب طبیب ہے، اے رسول پاک کے لاڈلے، رکھتی میں تیرے سر پہ سر، ہوتا اگر تیرا امر، ہوتا اگر تیرا امر، مجبور ہوں اب کیا کروں، مجبور ہوں اب کیا کروں، کیونکہ شمر تیرے قریب ہے، مجبور ہوں اب کیا کروں، تو ہی فاتح اعظم کربلا، مجھے دیکھ میں بھی ہوں بے ردا، مجھے دیکھ میں بھی ہوں بے ردا، او تیری لاش پہ میں نہ رو سکی، او تیری لاش پہ میں نہ رو سکی، تیری بہن کا یہ نصیب ہے، تیری لاش پہ میں نہ رو سکی، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی ابی الفضل العباس ابن امیر المؤمنین۔ السلام علی زینب الحوراء ام المصائب وعلی سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا۔ عزاداران سید الشہداء، کربلا میں عصر عاشور ہو چکی، اور یہ وہ دن آ گیا کہ جس دن کا آپ سب کو انتظار تھا۔ اسی دن کا وعدہ میرے مولا حسین سے کیا گیا تھا کہ حسین عاشور کے دن قربانی دینا ہوگی۔ آپ مسلسل پچھلی 8-10 راتوں سے رو رہے ہیں، یہ آخری دن ہے، آج زہرا کو حسین کا پرسہ دینا ہے۔ کل تک آپ حضرت عباس پہ روتے رہے، حضرت علی اکبر پہ گریہ کرتے رہے، جناب قاسم کے مصائب پہ روتے رہے،
آج مجھے مولا حسین کی شہادت پیش کرنی ہے، اور یہ وہ عظیم شہادت ہے کہ جس شہادت نے اس دین کو بچایا۔ عزادارو، جب مقتل میں وہ وقت آ گیا کہ میرے مولا حسین نے احساس کیا کہ اب کوئی نہ رہا، تو ایک مرتبہ میرے مولا خیمے سے باہر آتے ہیں، روایت ہے دائیں جانب دیکھتے ہیں، پھر بائیں جانب نگاہ کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ، اور یہ آخری مرتبہ میرے مولا حسین نے یہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین غریب کی امداد کرے۔ میرے مولا نے حجت تمام کر دی۔ جب کوئی نہ آیا تو روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین سید سجاد کے خیمے میں آئے آخری الوداع کے لیے۔ امام سید سجاد کے قریب آتے ہیں، امام اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، امام بے ہوش ہیں، شدید بخار ہے، سخت بیمار ہیں، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب میرے مولا اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے ہیں وہ سید سجاد کے چہرے پہ گرتے ہیں۔ میرا مولا سید سجاد اپنی آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے باپ ہے جو زخموں سے چور ہے، سر سے لے کے پاؤں تک خون ہے۔ بس ایک مرتبہ جب امام سید سجاد نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا تو ایک سوال کیا، بابا جان این امی العباس، بابا جان چچا عباس کہاں گئے؟ بابا جان میرا شجاع چچا کہاں ہے؟ تو جناب امام حسین نے جملہ کہا، اے بیٹا عباس نہر فرات کے کنارے سو رہا ہے۔ کہا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ تو کہا اے سید سجاد کس کس کا پوچھو گے، بس جان لو اب تیرے اور میرے سوا کوئی نہ بچا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کی قسم یہ وہ مصیبت ہے، شہادت سے مصیبت، شہادت سے بڑی مصیبت الوداع کے مصائب ہیں۔ میرے مولا نے اسرار امامت کو سید سجاد کے سپرد کیا، کہا اے سید سجاد اس وقت جہاد کا وقت نہیں ہے۔ سید سجاد کہنے لگے بابا مجھے تلوار دیجئے، اگر میں اس وقت آپ کے کام نہ آؤں گا تو پھر کب آپ کے کام آؤں گا؟ تو میرے مولا نے کہا نہیں سید سجاد تیرا امتحان میرے بعد شروع ہوگا۔ اے سید سجاد تجھے کوفہ جانا ہے، اے سید سجاد تجھے شام جانا ہے، میری بہنیں تیرے حوالے ہیں، اے سید سجاد زینب کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں اب واپس نہیں آؤں گا، اے سید سجاد صبر کرنا، کہیں شام کے بازار میں جلال امامت میں نہ آ جانا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد اپنے بیٹے سے الوداع کی، میرا مولا آئے بی بی زینب کبریٰ کے خیمے میں، اور یہ وہ الوداع ہے۔ سب سے مشکل وقت یہی تھا میرے مولا حسین کا، جب تک حسین زندہ تھے سیدہ زینب کبریٰ کی پردے کی ضمانت حسین تھے، اب جب حسین جا رہے ہیں تو عزادارو روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا اے بھائی اے حسین اب آپ جا رہے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر کا پردہ باقی نہ بچے گا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازو پس گردن باندھے جائیں گے۔ بھیا حسین جا رہے ہو، جاتے جاتے ہمیں ایک کام کرتے جاؤ، اے حسین ہمیں پانی کسی طرح سکینہ کو پانی لا کے دے دو۔ تو عزادارو روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا حسین جب اپنے خیمے سے باہر نکلے ایک مرتبہ سب کو آواز دی، کہا اے زینب یا زینب وانتی یا ام کلثوم وانتی یا فضہ وانتی یا رقیہ وانتی یا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ اب حسین جا رہا ہے، بس عزادارو الوداع کے جملے ہیں۔ جب میرے مولا اپنے گھوڑے اپنے ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ دائیں اور بائیں دیکھا تو میرا دل کہتا اس وقت عباس کی یاد آئی ہوگی۔
جب بھی حسین گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے عباس باوفا ایک مرتبہ بھاگ کے سامنے آتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا کو سوار کرتے تھے۔ اب جب کوئی نہ ملا تو خیمے سے ایک بی بی کی آواز آئی، کہا اے بھائی اگر عباس نہیں تو نہ سہی آج زینب تجھے سوار کروائے گی۔ بس عزادار اور مقتل کی روایت ہے، خود جناب زینب کبریٰ ذوالجناح کو لے کے آتی ہیں، اپنے بھائی حسین کو سوار کرتی ہیں اور روتے روتے جملہ کہتی ہیں کہ اے حسین، اے میرے بھائی، میں کیسی عجیب بہن ہوں، اپنے بھائی کو موت کی طرف بھیج رہی ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے زینب کو اپنے سینے سے لگایا، کہا زینب صبر کرو، ابھی شام جانا ہے، زینب اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی کوفے جانا ہے، بس اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ گھوڑے کو کہا چل یہ تیری آخری سواری ہے، اب حسین تجھے زحمت نہیں دے گا، اس کے بعد حسین تجھ پہ کبھی سوار نہ ہوگا، یہ آخری مرتبہ حسین تجھے زحمت دے رہا ہے۔ بس عزاداروں، میرے مولا نے جتنا کہا یہ گھوڑا نہیں ہلا، اپنی جگہ پر قائم رہا اور ایک مرتبہ اپنے سر سے اپنے قدموں کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ میرے مولا نے جب ذوالجناح کی قدموں کی جانب دیکھا تو دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے، ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور بس اتنا کہتی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مت لے کے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی، اب تک جو میدان میں گیا تھا واپس نہیں آیا۔ بس عزاداروں، میرے مولا حسین ذوالجلال سے دوبارہ اتر گئے، اپنی ننھی سی بچی کو اپنی آغوش میں لیا۔ کتنا مشکل ہے ایک باپ کے لیے اپنی ننھی سی بچی سے الوداع کرنا۔ بس عزادارو، سکینہ نے اپنے باپ کو سینے سے لگایا اور کہنے لگی بابا کہاں جاتے ہیں؟ چچا عباس گئے نہیں آئے، بھیا اکبر گئے نہیں آئے، قاسم گئے نہیں آئے۔ تو اس وقت میرے مولا حسین نے تسلی دینے کے لیے جملہ کہا، اے سکینہ شاید کچھ قطرے پانی لے آؤں، شاید تھوڑا سا پانی مل جائے، بس اتنا سننا تھا۔ بچی نے دستے ادب جوڑ کے کہا بابا جان اب مجھے پیاس نہیں لگی، اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ بس اتنا کہا، ایک مرتبہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کے سو گئی۔ منقول یہ ہے، علماء سے سنا ہے کہ سوتے سوتے کچھ دیر بی بی کی آنکھ لگی تو کچھ دیر سو گئی۔ اب جب ایک مرتبہ بیدار ہوئی تو کہا بابا جان آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ تو میرے مولا حسین نے تعجب سے پوچھا بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تک تو تم ہمیں روک رہی تھی، اب تم ہمیں اجازت دیتی ہو۔ تو منقول یہ ہے کہ بی بی کہتی ہے بابا جب آپ کے سینے پہ آنکھ لگ گئی تھی تو خواب میں دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا تھا۔ میری دادی یہ کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے لال حسین کو مت روک، میں اپنے حسین کی منتظر ہوں، حسین کو آنے دے، اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا سوار ہو گئے اور ذوالجناح چلا، ذوالجناح مقتل کی جانب چلا۔ میرے مولا نے تلوار نکالی، جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے آواز آئی محلن محلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال ذرا رک جائیے، مجھے ماں فاطمہ کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو بہن زینب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے، کہا بہن یہ کیا کر رہی ہیں؟ جب تک حسین زندہ ہے آپ خیمے سے باہر مت آئیے، ابھی حسین میں دم ہے۔ کہا بھائی نہیں، مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ کہا ماں کی وصیت کیا تھی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اپنا گریبان چاک کیجئے،
اپنا گریبان چاک کیجئے، جناب زینب کبریٰ قریب آئیں اور امام حسین کی گردن کو بوسے دیے۔ اب آپ جانتے ہیں زینب نے کیوں بوسے دیے، لیکن جب بی بی زینب نے حسین کی گردن کو بوسے دیے، اس وقت امام حسین نے کہا اے زینب کبریٰ اپنے ہاتھوں کو قریب لائیے، مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ گئی۔ بابا نے مجھے کہا تھا اے حسین جب زینب سے آخری الوداع کرنا تو زینب کے ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ عزادارو، زینب نے گردن کا بوسہ اسی لیے دیا تھا کہ کچھ دیر بعد اس گردن پہ خنجر چلے گا، اور میرے مولا نے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ اس لیے لیا تھا کہ انہی ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ دو جملے شہادت کے پڑھ کے تمام کرتا ہوں۔ میرے مولا میدان میں اترے، جنگ کی، تلوار نکالی، اور جتنے بھی یزیدی میرے مولا کے قریب آتے تھے مولا سب کو فنار کرتے تھے، اور یہ کہتے چلے جاتے تھے کہ تم کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے علی اکبر کو مارا تھا نا، تم نے میرے عباس کو مارا تھا نا، تم نے میرے علی اصغر کو مارا تھا، تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کیا تھا، اب کہاں بھاگتے ہو، اب آگے حسین کا مقابلہ کرو۔ بس میرے مولا حسین سب کو فنار کرتے چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جو بھی حسین کے مقابلے میں آیا میرے مولا نے سب کو فنار کیا۔ بس ایک مرتبہ عصر عاشور کا وقت آیا، آسمان سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین کب تک جنگ کرتے رہو گے، آخر کب ہم تک پلٹو گے؟ بس یہ آواز سنی، میرے مولا حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، اپنا سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ بھئی جیسے حسین بیٹھے دشمن قریب آیا، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا۔ بس عزادارو دو جملے شہادت کے، میرے مولا حسین زمین پہ بیٹھے، دشمن قریب آیا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے حسین کو نیزہ مارا۔ جب میرے مولا حسین بالکل زمین پہ آ گئے تو ظالم عمر سعد نے کہا کہ آگے بڑھو اور حسین کو ختم کر دو، حسین کا سر تن سے جدا کر دو، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ حسین کے چہرے پہ جلال بہت ہے، حسین کے چہرے پہ عجیب نور ہے۔ جب کوئی آگے نہ بڑھا، یہ شمر لعین قریب آیا، کہتا ہے میں یہ کام کروں گا۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ تمام کیا۔ شمر لعین قریب آیا اور ایک مرتبہ حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ روایت کہتی ہے یہاں حسین کے سینے پہ شمر آیا، وہاں زینب طلع زینبیہ پہ آئی۔ ایک بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، بھائی کے سینے پہ قاتل ہے، تمام کر دیا۔ آپ تھک گئے ہیں، مسلسل رونا بہت مشکل ہے، مسلسل رونا زینب کبریٰ کا کام ہے، مسلسل آنسو بہانا زینب کبریٰ کا کام ہے۔ بس عزادارو میرے مولا حسین کا آخری وقت ہے، اب میں بھی نہیں پڑھ سکتا، آخری جملہ اور تمام کیا۔ یہاں شمر حسین کے سینے پہ، وہاں زینب طلع زینبیہ پہ۔ ایک مرتبہ مقتل کی روایت ہے، شمر نے اپنے ہاتھوں سے حسین کا ماما اتارا، خنجر چلانا چاہا، یہ کند خنجر نہیں چلا۔ ایک مرتبہ حسین کو الٹا کیا، زینب طلع زینبیہ پہ ہے، اب جب وار کیا تو حسین کی آواز آئی یا رسول اللہ، آپ کی امت نے مجھ پہ وار کیا۔ دوسرا وار ہوا، میرے مولا نے کہا یا علی مرتضیٰ، بابا اپنے حسین کی مدد کو آئیے۔ تیسرا وار ہوا، حسین نے کہا اے اماں فاطمہ۔ چوتھے وار پہ اپنے بھائی حسن کو بلایا۔ اجرکم علی اللہ۔ بھائی اس کے بعد جتنے بھی وار حسین پہ ہوئے میرے مولا نے بس ایک ہی نام لیا، اے بھیا عباس، اے میرے بھائی عباس،
اے میرے محافظ عباس، بس عزادارو یہاں خنجر چلا، کربلا کی سرزمین پہ زلزلہ آیا، زینب طلع زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اے شمر میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔ بھئی جب کوئی بھی حسین کی مدد کو نہ آیا، ایک بی بی نمودار ہوئی، اپنا دامن کھولا، اپنے حسین کا گوش اپنے سر میں لیا، کہا اے میرے لال حسین بڑی زحمتوں سے پالا تھا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، ہو جیندے تے رب کو نازے، جیندے تے رب کو نازے، او غرور کربلائے۔ کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے۔ جنت نظیر نگری منزل ہے عارفاں دی، اے کربلا دی مٹی مرکز ہے عاشقاں دی، مرکز ہے عاشقاں دی۔ رب نو حقیقی سجدے دا سرور کربلائے، او جیندے تے رب کو نازے، جیندے تے رب کو نازے، او غرور کربلائے۔ کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے۔ جیندی جھلک تو موسیٰ بے جان ہو گیا سی، او آپ کربلا وچ حیران ہو گیا سی، حیران ہو گیا سی۔ رب جان دائے دوجا کو تور کربلائے، ہو رب جان دائے دوجا کو تور کربلائے، ہو جیندے تے رب کو نازے، جیندے تے رب کو نازے، او غرور کربلائے۔ کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے۔ اولا شیلا مکائیں موجود ہے عجیب، حسنین نے دسیا شارگ تو بھی قریب، شارگ تو بھی قریب۔ میں کربلا چ ڈٹھا او ضرور کربلائے، او جیندے تے رب کو نازے، جیندے تے رب کو نازے، او غرور کربلائے۔ کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے، کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے۔ ہے غازی تو جنگ نہیں کرنی، حکم امام آیا، بازو قلم کرائے سروی قلم کرایا، سروی قلم کرایا۔ اے منفرد وفادہ
دستور کربلائے اے منفرد وفادار دستور کربلائے او جیندے تیرب کنازے جیندے تیرب کنازے او غرور کربلائے کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے ہو جیندے تیرب کنازے جیندے تیرب کنازے او غرور کربلائے کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے کہ دین کا تو ہی بڑا نشان ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا اسی زمین سے اٹھا ہے انقلاب آخری اسی زمین کے سبب نماز اور اذاں بچی یقین ہی یقین ہے یقین ہی یقین ہے گما کہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا زمین سے آسماں تلک کہاں کہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا لہو گرا ہے اس زمین پہ ابن بو تراب کا اسی زمین سے راستہ ہے خلد اور ثواب کا زمین یہ زمین نہیں زمین یہ زمین نہیں ایک آسمان ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا زمین سے آسماں تلک کہاں کہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا جہاں جہاں حسینیت وہاں وہاں ہے کربلا ریحان آزمی لکھو بیان غم کو اس طرح جواں پسر کی لاش پر ہما کے بین جس طرح اے غازی تو جنگ نہیں کرنی حکم امام آیا بازو قلم کرائے سروی قلم کرایا سروی قلم کرایا ہو ایک منفرد وفادار دستور کربلائے ایک منفرد وفادار دستور کربلائے او جیندے تیرا بنو نازے جیندے تیرا بنو نازے او غرور کربلائے کعبہ خدا دا گھرے جیو اوندا نور کربلائے کعبہ خدا دا گھرے اوندا نور کربلائے ہے غازی تو جنگ نہیں کرنی حکم امام آیا بازو قلم کرائے سروی قلم کرایا سروی قلم کرایا ایک منفرد
فرد وفادار دستور کربلائے او جیندے تے رب نو نازے جیندے تے رب نو نازے او غرور کربلائے کعبہ خدا دا گھر اوندا نور کربلائے کعبہ خدا دا گھر اوندا نور کربلائے ہے جیندی جھلک تو موسیٰ بے جان ہو گیا سی او آپ کربلا وچ حیران ہو گیا سی حیران ہو گیا سی او رب جاندا اے دوجا کو تور کربلائے ہے جنت نظیر نگری منزل ہے عارفاں دی جنت نظیر نگری منزل ہے عارفاں دی اے کربلا دی مٹی مرکز ہے عاشقاں دی مرکز ہے عاشقاں دی رب نو حقیقی سجدے دا سرور کربلائے رب نو حقیقی سجدے ضرور کربلائے او جیندے تے رب نو نازے جیندے تے رب نو نازے او غرور کربلائے کعبہ خدا دا گھر اوندا نور کربلائے کعبہ خدا دا گھر جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے شاید ہمارے بعد تماچے لگائے جائیں شاید ہمارے بعد یہ گوہر بھی چھینے جائیں ممکن ہے تم کو راہ میں پتھر بھی مار جائیں شاید برہے نہ سر بازار دیکھے جائیں بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ سب مل کے مومنی بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے ارے بی بی نہ واپس آئیں گے اب ہم پلٹ کے گھر اموں کی طرح ہم کو بھی در پیش ہے سفر ہے آج پہلی رات جو گزرے گی بے پدر تو اب آج ماں کے سینے پہ سو جانا رکھ کے سر بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے ارے اب باپ اور بیٹی میں رخصت کا وقت ہے اب عصر بھی قریب ہے رخصت کا وقت ہے ہر درد مند دل پہ اذیت کا وقت ہے ہم جا رہے ہیں ہم پہ شہادت کا وقت ہے بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے
مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، مر جائے جس کا باپ۔ جب کربلا میں پہنچے سرکار شاہ والا، جب کربلا میں پہنچے سرکار شاہ والا، جب کربلا میں پہنچے سرکار شاہ والا، جب کربلا میں پہنچے سرکار شاہ والا۔ حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین حسین یا 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 حسین مولا حسین 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 جس دن یہ انسان بیدار ہوگا، جس دن یہ انسان بیدار ہوگا، بیعت سے اس کو انکار ہوگا، بیعت سے اس کو انکار ہوگا، دل کہے گا حسین 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 مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ آقا تمہارا آقا ہمارا، آقا تمہارا آقا ہمارا، اہل اذان نے مل کے پکارا، مل کے پکارا، عرض و سما میں گونجا یہ نعرہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ جس دن یہ انسان بیدار ہوگا، جس دن یہ انسان بیدار ہوگا، بیعت سے اس کو انکار ہوگا، بیعت سے اس کو انکار ہوگا، دنیا پکارے گی حسین 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 مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ مولا ہمارے آقا ہمارے، سب کے ہیں رہبر سب کے سہارے، ہیں جو مجاہد آپ کے سارے، جو مجاہد آپ کے سارے، دین خدا کے روشن ستارے، دین خدا کے روشن ستارے، حق کا اجالا انہی سے پھیلا، انہی سے پھیلا۔ حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ آقا تمہارا آقا ہمارا، اہل اذان نے مل کے پکارا، عرض و سما میں گونجا یہ نعرہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ مولا کل ہے عرش و زمیں کے، مالک یہی ہے خلد بری کے، حاجت روا ہے اہل یقین کے، حاجت روا ہے اہل یقین کے، یہ رہنما ہے دنیا و دی کے، یہ رہنما ہے دنیا دی کے، دنیا میں انسان ہادی نہ ہوگا، ہادی نہ ہوگا۔ حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ جس دن یہ
سارے نبی بھی جن کے ہیں حامی، ایسا کہاں ہے ذات گرامی، ان کے مقابل کوفی نہ شامی، سب بے نشان ہے جتنے تھے نامی، سب سے ہے اونچا نام انہی کا، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، آقا تمہارا آقا ہمارا، اہل عزا نے مل کے پکارا، عرض و سما میں گونجا یہ نعرہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ کوئی زمین ہو کوئی زمانہ، کوئی فضا ہو کوئی فسانہ، قول و عمل میں سب سے یگانہ، آپ کا ہے لفظ خزانہ، ہے روح قرآن آپ کا لہجہ، حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، جس دن یہ انسان بیدار ہوگا بیعت سے اس کو انکار ہوگا، دنیا پکارے گی حسین 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 مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ آج یہ دنیا دیکھو کہاں ہے، ظلم کی سازش سب پہ آیا ہے، اہل وفا پر ضرب گراں ہے، قافلہ حق کا پھر بھی رواں ہے، راہ حسینی فکر کا رستہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، آقا تمہارا آقا ہمارا، اہل عزا نے مل کے پکارا، عرض و سما میں گونجا یہ نعرہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ جب پیشوائی مولا کریں گے، جذبہ دلوں میں زندہ کریں گے، اہل عزا کو یکجا کریں گے، ان کے عقب میں سجدہ کریں گے، زیر علم ہوگا سب کا مصلی، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، جس دن یہ انسان بیدار ہوگا بیعت سے اس کو انکار ہوگا، دنیا پکارے گی حسین 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 مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا۔ یہ جو علم ہے سب کا حشم ہے، اس کے ہی دم سے سینوں میں دم ہے، کیا کیا عطائیں کیا کیا کرم ہے، دل میں حرارت آنکھ بھی نم ہے، جینے کا ہم نے پایا سلیقہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، آقا تمہارا آقا ہمارا،
لاش عزا پر ہم کو ہے جینا، مجلس و ماتم اپنا سفینہ، خالی نہ ہوگا غم سے یہ سینہ، خالی نہ ہوگا غم سے یہ سینہ، آنسو کریں گے ذکر سکینہ، آنسو کریں گے ذکر سکینہ، پیاس رہے گی زندہ ہمیشہ، زندہ ہمیشہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، جس دن یہ انسان بیدار ہوگا بیعت سے اس کو انکار ہوگا، دنیا پکارے گی حسین 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 مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، یہ جو ہلال آج ماتم بپا ہے، نوحے میں یہ جو شان عزا ہے، اس میں ہے آنسو اس میں دعا ہے، اس میں ہے آنسو اس میں دعا ہے، اس سے ہماری ساری بقا ہے، اس سے ہماری ساری بقا ہے، یہ ہے ہمارے مولا کا صدقہ، مولا کا صدقہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، آقا تمہارا آقا ہمارا، اہل عزا نے مل کے پکارا، عرش و سما میں گونجا یہ نعرہ، حسین حسین مولا مولا حسین مولا حسین حسین مولا مولا حسین مولا، گردن سے شیک خنجر قاتل قریب تھا، زہرا سرحان آ گئی کرتی ہوئی بکا، ارے زانو پہ ماں کی شاہ نے تب سر کو رکھ دیا، آنکھیں تھی بند اور یہ نوحہ لبوں پہ تھا، شبیر کہہ رہے ہیں، شبیر کہہ رہے ہیں، آنسو بہا بہا کے اماں، اماں میں تھک چکا ہوں، اماں میں تھک چکا ہوں، اور لاشیں اٹھا اٹھا کے، اماں میں تھک چکا ہوں، لاشیں اٹھا اٹھا کے، اماں میں تھک چکا ہوں، لاشیں اٹھا اٹھا کے، اماں میں تھک چکا ہوں، شبیر کہہ رہے ہیں، شبیر کہہ رہے ہیں، آنسو بہا بہا کے، اماں میں تھک چکا ہوں، لاشیں اٹھا اٹھا کے، اماں میں تھک چکا ہوں، لاشیں اٹھا اٹھا کے، اماں میں تھک چکا ہوں، میں نے اٹھائی اماں ہاتھوں پہ لاش اکبر، ان ہاتھوں سے بنائی خود میں نے قبر اصغر، یوں مارتے ہیں ظالم، مارتے ہیں ظالم، اور مجھ کو رلا رلا کے، اماں میں تھک چکا ہوں،
کو جس دم عباس نے پکارا خم آ گیا کمر میں ٹوٹا میرا سہارا دریا پہ جا رہا تھا ارے میں سر جھکا جھکا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں ارے اکبر میری نظر کی بینائی لے گئے تھے گر گر کے پوچھتا تھا بیٹا میرا کدھر ہے وہ مجھ کو ڈھونڈتا تھا مجھ کو ڈھونڈتا تھا ارے گردن اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں دو بھانجوں کے میرے جبرن سے آئے لاشیں زینب نے لاڈلوں کے جس وقت پائے لاشیں سجدے وہ کر رہی تھی سجدے وہ کر رہی تھی ہائے آنسو بہا بہا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں اماں میری نظر میں منظر وہ چھا رہے ہیں بچی پہ میری آدا یوں ظلم ڈھا رہے ہیں پانی بہا رہے ہیں پانی بہا رہے ہیں ارے اس کو دکھا دکھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں گزریں گے اور مصائب میری بہن کے اوپر آنکھوں میں پھر رہا ہے یہ دردناک منظر وہ شام جا رہی ہے وہ شام جا رہی ہے اور نوحے سنا سنا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں اے شاد مانو ماجد کیسے پڑھے یہ منظر جب حلق رکھ رہی تھی زہرا گلو شہ پر گردن جھکا جھکا کے ہے گردن جھکا جھکا کے خنجر ہٹا ہٹا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے میں تھک چکا ہوں لاشیں اٹھا اٹھا کے اماں میں تھک چکا ہوں مارا گیا دریا پہ جو شہدا
سکینہ شہرگ سے صدا آتی رہی ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پئیں گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ اس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ اس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ اس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ جب پانی ہی مشکیز سے بہہ جائے سکینہ مومنین کرام، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج عاشوراء محرم الحرام 10 محرم الحرام کا جلوس امامیہ مشن لنڈن نیلفرڈ سے برآمد ہوا، جو کہ اپنے مقرر راستے سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہیں جناب سید وسیع شاہ صاحب، جو کہ امامیہ مشن کے ٹرسٹی بھی ہیں۔ ان سے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آج کے اس جلوس کے بارے میں اپنا کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مومنین کو وہ ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کیا میسیج دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ سے۔ جی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج اس شہید کا دن ہے جس کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، اور یہ وہ شہداء تھے نواسہ رسول کو جس کی وجہ سے کربلا ان حضور پاک نے اپنی نماز بڑھا دی تھی، کیونکہ حسین ان کی پشت پہ سوار تھے۔ آج اس حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ان کی بہنوں کو ننگے سر بازاروں میں گھمایا گیا۔ تو یہ ہم شیعہ کمیونٹی اس دن کو ہمیشہ کی طرح یاد رکھتے ہیں، ان شہداء کو یاد کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ ہر نے اپنی اس بساط کے مطابق انتظامات کر رکھے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری جو انتظامیہ کمیٹی ہے، عادل شاہ صاحب کی سرپرستی میں، ساجد شاہ صاحب کی سرپرستی میں، انہوں نے یہ پورا عشرہ محرم یہاں پہ کمیموریٹ کیا، اور آج کے جلوس ماشاءاللہ
बड़ा ज़बरदस्त जुलूस है। लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पे आए हैं उस शहीद का मातम करने के लिए, उस शहीद की याद मनाने के लिए। और अब हम हैं, कल हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे, उनका ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा और ये मौला की याद हर साल इसी तरह लोग ताज़ा करते रहेंगे। शुक्रिया। मोमिन खान, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इमामी मिशन लंदन इल्फर्ड से जो 10 मुहर्रम का जुलूस जो बरामद हुआ, जिसके साथ शबीह ज़ुलजला और ताबूत इमाम शहज़ादे असगर अलैहिस्सलाम और उसके साथ झूला शहज़ादे असगर अलैहिस्सलाम, उसके साथ अलम भी बरामद हुई और बहुत ही शबियात के साथ ये जुलूस इमामी मिशन से बरामद हुआ, जो कि अपने मुकर्रर रास्ता से होता हुआ अपनी मंजिल के बहुत ही करीब है। तो हमारे साथ शामिल हैं आज के जुलूस में, जिनकी इमामिया मिशन में बहुत ज़्यादा मेहनत है और हमारा साथ इनका बहुत तावन होता है। और एग्जीक्यूटिव कमेटी इमामिया मिशन के मेंबर भी हैं डॉक्टर वजीउल हसन साहब। हम इनसे जानना चाहते हैं कि वो आज के इस अशूरे में अपने क्या तासरात रखते हैं और आवाम को आज के दिन का क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। पहले तो मैं सब लोगों को, नाजरीन को अब मौला की शहादत की ताज़ियत करता हूँ और उनकी आल औलाद की जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो जितना भी उसका लिए दुख किया जाए वो कम है। एक सिर्फ हम जो इस वक्त इस जुलूस को निकाल के अपना इजहार यकजहती और एक अपना गम शेयर करते हैं। माशाल्लाह इमामी मिशन ने लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि माशाल्लाह आज हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं और मौला की इस गम में शरीक कर रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। और हम इसका इबादत में लोगों की कुछ जो भी खिदमत कर सके हैं वो कर रहे हैं। इमामी मिशन माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बहुत अच्छी लोगों को इस्लामी और दीनी तालीम से आगाह और इन चीज़ों पे आगाह कर रही है। एज़ अ मेडिकल टीम, एज़ एग्जीक्यूटिव मेंबर हम यहाँ पे कोशिश ही कर रहे हैं कि लोगों को वक्त आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह की मेडिकल कंडीशन और हालात हैं उससे भी आगाह करें और जो भी तबी इमदाद इस वक्त जुलूस में और मुस्तकिल पूरे 10 दिनों में रही उनको प्रोवाइड की जा सके और अपनी छोटी सी कलील इबादत को मौला हमारी इस नज़र में कबूल करे। और कोशिश करूँगा, लोगों को ये मशवरा कहूँगा कि मौला के गम में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों और इस यकजहती में हिस्सा लें ताकि अपना गम मौला हुसैन और बीबी फातिमा ज़हरा से बांट सकें। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ये बताएं कि जिस तरह से मोमिनीन कराम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं SOPs के हवाले से, कि क्या अब हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्या हम बिल्कुल अब फ्री हैं, कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो इस लिहाज से आप क्या समझते हैं कि अब क्या कोरोना हमारे पास नहीं आ गया? इस हवाले से आप क्या इस मैसेज देना चाहते हैं? इस हवाले से इस हवाले से मैं मैसेज ये दूँगा कि कोरोना बिल्कुल मौजूद है। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना बिल्कुल लाजमी है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक मैंडेटरी नहीं है बट रिकमेंडेड है। सारे SOPs को फॉलो करना रिकमेंडेड है। जहाँ पे भी जो लोग वर्नेबल हैं, जो इनको ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, जो एल्डरली हैं, इवन दे आर वैक्सीनेटेड, दे शुड बी केयरफुल। अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, फीवर, वो बिल्कुल भी ऐसे किसी भी गैदरिंग में शिरकत ना करे और मौला के लिए ये उसके लिए यही बड़ी खिदमत होगी कि वो अपने बजाय लोगों को इससे बचा के रखे। और मैं फिर भी रेकमेंड करूँगा कि जो लोग मास्क पहने, अच्छी बात है, एहतियात करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये अभी भी है, ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी। मैंने इस चीज़ को पर्सनली अपने ख़ानदान में, फैमिली में किया है महसूस और मैं इसके लिए ज़्यादा से लोगों को कहूँगा कि इसको चीज़ को फॉलो करें, एहतियात करें, ख़ुद एहतियात, अपने लिए एहतियात करना ज़रूरी है और कोशिश करें कि जितना जितना लोगों को इससे अवेयर करें। शह से कहा बास ने, डर है मुझे आका। शह से कहा बास ने, डर है मुझे आका। शह से कहा बास ने, डर है मुझे आका। दरिया पे कहीं रोत ना आ जाए सकीना। लाशे से सदा आती थी, हम भी न पिएंगे। लाशे से
صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے جب تک تمہیں پانی نہیں مل جائے سکینہ اس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ اس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ اس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ جب پانی ہی مشکیز سے بہہ جائے سکینہ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ اس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علم پیٹ کے سر کو ماتم کرو مارا گیا سقائے سکینہ پکاری آ جائیے یوں آ جائے عباس پکاری آ جائیے یوں آ جائے عباس پکاری مالی کہیں فرقت میں نہ مر جائے سکینہ سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مخدوم سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مخدوم سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مخدوم رخسار کے نیلک سے دکھلائے سکینہ بین کر کے آدن مینڈا ہکا پیغام یاد رکھے آواز آندی ہے کیڑا پیغام آواز آندی ہے جڈاں شام من جائے گل یاد رکھے جڈاں شام من جائے گل یاد رکھے ہو نہ سکینہ تو وسائی کو کول سمائے تے نہ رومنڈ ڈیوائے تے پیار کرائے رول گئی دختر بیچاری حسین مسافر دی رول گئی دختر بیچاری حسین مسافر دی اللہ لعنت اللہ ریڈ برج کونسل ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ اور لنڈن ٹرانسپورٹ کا نہایت ہی مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان بڑے مخدوش حالات میں ہمیں وداؤٹ اینی ریسٹرکشن جلوس کی اجازت دی.
اور آپ مومنین نے جس طرح آج 10 دن تک ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ جو آخری کام ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا نازک ہے. تمام میڈیا والوں کا بھی اور میڈیا کے جو حضرات یہاں آئے ہیں، ARY والے ہیں، جیو والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ہدایت ٹی وی والے ہیں، اور کئی اور آج اور دنیا، اور مجھے صاحب کے نام نہ C44 MM5 اللہ جانے اور کتنے. تو یہ ایک تو وہ میڈیا والے ہیں، یہ میڈیا کا کام تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو مظلوم کی عزاداری کی تشہیر ہے یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. اور یہ جو آج دنیا میں یہ جو شیعہ سنی کے جھگڑے ختم یا کافی حد تک کم ہوئے ہیں، اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ نے حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ یہ شیعہ جو ماتم کر رہے ہیں، یہ امام کو مارنے کے بعد ماتم نہیں کر رہے، یہ ماتم کر رہے ہیں اس احتجاج پر کہ بے گور و کفن رسول کا نواسہ کیوں میدان کربلا میں اس طرح مارا گیا جس طرح اس کا کوئی وارث نہیں تھا، تو کلمہ اسی رسول کا پڑھتے ہیں. بی بی نے کہا نہیں تھا شام میں جب انہوں نے کہا تھا بی بی کی کلام کو بند کرو، اذان شروع کرو، تو جو ہی یہ مؤذن نے اذان دی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بی بی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا بتا یزید یہ تیرا نانا تھا محمد یا میرا نانا تھا؟ تو تب لوگوں کو پتہ چلا کربلا میں ہوا کیا. تو یہ کربلا کے معاملے کی تشہیر کرنا، یہ میڈیا کے جو لوگ اس میں شامل ہیں، خدا تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا. اور دوسرا میں ابھی بعد میں بھی وہ باتیں کر رہا تھا، ٹی وی والوں نے جو انٹرویو لیے ہیں وہاں بھی میں نے کہا وہ زمانہ گزر گیا کہ مجلس امام بارگاہ میں ہو رہی ہے تو وہاں سنی کیا تھا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، شیعوں کے اور پکے ہوتے تھے. وہ زمانہ اب نہیں ہے. لوگ تحقیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ کرتے کیا ہیں. تو جب دیکھیں کہ صرف احتجاج، اور احتجاج کس چیز کا؟ ظلم کے خلاف. مارا کون گیا؟ رسول کا نواسا، اور اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے سارے ہیں. تو پھر یہ ذہن میں بات آتی ہے کیوں مارا حسین کو، اس کا قصور کیا تھا. اور ابھی میں بات کر رہا تھا اور آپ سب لوگ میرے بزرگ سفید ریچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کوئی لیکچر دینے کے لیے نہیں یہاں کھڑا ہوا، صرف اس لیے ہوں کہ یہاں بہت سے اہل سنت والجماعت کے لوگ آتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے، ان کے ذہن نشین ہو جائے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن دشمن علی اور دشمن امام حسین کا احترام ہرگز نہیں کرتے. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. یہ ہم یہ نہیں کر سکتے اچھا یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں. کوئی تو غلط تھا جس کے نتیجے میں کربلا ہوئی. ہمارے یہ امام بارگاہ اور یہ ہمارا فیونرل کا کمرہ ہے. کووڈ کے زمانے میں یہاں اہل سنت جب کسی جگہ پہ فیونرل کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی باڈیاں رکھنے کے لیے، ہمارے ہاں یہاں اپنی مورچری ہے، ہم 4 باڈیاں اینی ون ٹائم رکھ سکتے ہیں. تو ہم نے فری آف چارج اہل سنت کی باڈیوں کو یہاں رکھا ہے. وی آر ہیئر ٹو ہیلپ ایوری باڈی. تو اب وہ موقع آ گیا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. اور چلو 1000 اختلاف ہوں، رسول کے نواسے کی شہادت پہ تو اختلاف نہیں ہے نا، کہ آپ بھی کلمہ اسی رسول کا پڑھتے ہیں جس کا ہم پڑھتے ہیں. علی ولی اللہ پڑھو نہ پڑھو کوئی مذائقہ نہیں. نماز ہاتھ کھول کے پڑھو، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو، پڑھتے تو نماز ہو. اور نماز میں کتنی بار رسول کا ذکر آتا ہے. اور نماز میں اگر اہل بیت پر اگر آپ درود نہ بھیجیں تو آپ کی نماز ہی کوئی نہیں. انہی اہل بیت کا یہ ذکر ہے، انہی اہل بیت کی یہ شہادت کا ذکر ہے. اور جو لوگ یہاں آتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کے تمام دعا تو میں بات میں کروں گا، لیکن آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہ ہماری گفتگو کو سننا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کو نیکی میں شمار فرمائے. صلوات پر محمد و آل محمد.
اوکے السلام علیکم سبھی کو معلوم ہے کہ آج امام حسین کا جلوس نکلا تھا. ماشاءاللہ امامیہ مشن میں بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کا جلوس آج نکالا تھا. ماشاءاللہ کتنی ہماری عورتیں بھی تھیں جنہوں نے بی بی زینب کو پریزنٹ کیا ہے. یہ ہم ہر سال یہ سلسلہ ہمارا شروع جاری رہے گا. امام حسین کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم بہت گریٹفل ہیں کہ ہمیں یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم امام حسین کا جلوس ہر سال نکالتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جلوس میں تابوت بھی تھے. امام حسین کا تابوت تھا, جولے اصغر کا تابوت تھا, غازی عباس کے علم تھے. تو ہم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اجازت ملتی ہے کہ ہم یہ جلوس نکال سکتے ہیں. تو عورتوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. میں بہت خوش ہوں ہمارا جلوس جیسے آج گیا ہے, اور مردوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے, بچوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے. تو میں آپ کے لیے خاص طور پہ اپنی طرف سے اپنی لڑکیوں کو جنہوں نے حصہ لیا انہوں سب نے بہت اچھا آج والنٹیئر کا کام کیا ہے. لبیک یا حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا 10 محرم منائی جا رہی ہے امامیہ مشن میں, جو کہ نیوبری پارک پہ ہے, ریڈ برج بورو میں. تو یہاں پہ مولا حسین کی عزاداری پہلے چاند رات سے شروع ہوئی ہے. مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری, اور لیڈیز میں بھی اور جینٹس نے بھی جی بھر کے مولا کا پرسہ دیا ہے. اور کافی الحمدللہ سے ہم سب نے مل جل کے مولا حسین کی عزاداری میں سب نے مل جل کے مولا حسین کو پرسہ دیا ہے. اور مردوں میں بھی ماشاءاللہ اکثریت تھی, اور لیڈیز میں بھی بے شمار خواتین نے اس میں حصہ لیا ہے. اور الحمدللہ سے ہمارا سارا عشرہ بہترین گزرا ہے. اور ہم شکر گزار ہیں اپنی ذاکرہ شبیہ زہرا کا, جو کہ امریکہ سے یہاں پہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئی ہیں. تو انہوں نے ہمیں بہترین مجالس دی ہیں اور بہترین علم کی روشنی دی ہے, جس کی ہم تہ دل سے شبیہ زہرا کی تمام خواتین شکر گزار ہیں. اور خاص کر ہماری امامیہ مشن کی لیڈیز کی کمیٹی جو ہے وہ بھی ان کی شکر گزار ہے, اور ہمیں ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے. اور الحمدللہ سے آج ہمارا جو جلوس ہے جو کہ ہدایت ٹی وی نے کور کیا ہے, تو ہم ہدایت ٹی وی کے بہت شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی بھی میلاد ہو یا جشن ہو یا عزاداری ہو یا مولا کو پرسہ دینے کے دن ہوں جیسے کہ محرم میں, تو ہمیشہ ہدایت ٹی وی نے ہمارا ساتھ دیا ہے, ہمیں کور کیا ہے اور مولا حسین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا ہے. تو ہم ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہیں اور ہم ساتھ رہیں گے, اور ہم تہ دل سے ہدایت ٹی وی کے شکر گزار ہیں. اور ساتھ میں جتنی بھی ہدایت ٹی وی کی ٹیم جہاں پہ آتی ہے ہم تہ دل سے ان کے بھی شکر گزار ہیں. مولا تعالیٰ ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے, اور ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں مولا وہ پوری فرمائے, اور ان کی وہ ہر وبا, ہر مشکل, ہر بیماری سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح مولا حسین کی عزاداری تا قیامت چلتی رہے. السلام علیکم, میں شازیہ امامیہ مشن سے بات کر رہی ہوں. آج کے دن کا پرسہ ہے سب مومنین کو. ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہدایت ٹیم کا, جو ہمارے ساتھ آئے ادھر ہمارے جلوس میں, ساتھ ساتھ انہوں نے بھی شرکت لی. اور باقی جتنی بھی مومنات, اور خیر مرد تو آگے تھے, مومنات پیچھے تھیں, تو ان سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. خاص کر کے شکریہ تھا ان چھوٹی بچیوں کا جنہوں نے اس سال اپنے آپ کو نومینیٹ کیا, اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ وہ اس جلوس میں حصہ لینا چاہتی ہیں. تو ان کی جو ہیڈ تھی عقیلہ باجی بھی, انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا. بچیوں نے بہت دل لگا کے, اور کچھوں کے لیے فرسٹ ٹائم تھا, تو ان کے لیے آپ لوگوں نے جتنا تعاون کیا ہے بس ان بچیوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی ہم اسی طرح مولا حسین کا جلوس گلی گلی میں لے کر جائیں, اور گلی گلی میں مولا حسین کا نعرہ بلند ہو. Assalamualaikum. I'm standing here today on the 10th Muharram. Today we commemorated the martyrdom of Imam Hussein, and alhamdulillah the Jalus went very well. It was very organized, and we remained on track to our time to come back to the Imam Bargah. And
and to make sure, I just wanted to say thank you to Hidayat TV for helping us spread the word of Imam Hussein to the masses. Alhamdulillah, thank you.